آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی منبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، نمبر 1 امن ہے، نمبر 2 عافیت ہے، نمبر 3 ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن کے اندر اللہ نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو اسے سب سے پہلے یہ دعا سکھلائی جاتی کہ عافیت اللہ تعالی سے مانگو، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اے اللہ میں نے دین اسلام قبول کیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، مجھے بھوکا نہ مرنا، مجھے رزق بھی عطا فرما۔ تو اسلام کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھلائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے سکھا دی، اس لیے ہر مسلمان کو اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا سب دعاؤں سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جتنے بھی لوگ دعا کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔